ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے کسانوں کے احتجاج کی جو بھارت میں 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ کسان اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے ہیں، لیکن اس احتجاج میں مزید شدت آنے جا رہی ہے، کیونکہ کشمیر کے جو پنڈت ہیں جنہیں بھارت سے پچھلے کوئی 70 سالوں سے اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہوا آ رہا ہے، اب وہ بھی کسانوں کے احتجاج میں شریک ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، پھر جو کشمیر میں صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں جو 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، ان کی رپورٹ آئی جو فوج کی تھی، اسے خاندان مسترد کر چکے ہیں کہ انکاؤنٹر نہیں ہوا، انہیں جعلی مقابلے میں انہیں مارا گیا، یعنی کہ ماورائے عدالت قتل انہیں کیا گیا ہے۔ ایک یہ چیز ہے۔ پھر جو بھارت کی اپنی کارکردگی ہے، جو ان کی جو RSS جو انتہا پسند جماعت ہے، جس کی کوکھ سے BJP نے جنم لیا ہے، اب وہ جماعت خود کہہ رہی ہے کہ جو مودی کی پالیسیاں ہیں وہ اس سے بھارت کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ میں پہلے شروعات کرتا ہوں پنڈتوں سے۔ جو کشمیر کا احتجاج، جو کسانوں کا احتجاج ہے، وہ مسلسل جاری ہے، 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے۔ نومبر کے اینڈ میں شروع ہوا تھا اور یہ جنوری بھی آ چکا ہے، اور ابھی بھی احتجاج جاری ہے۔ جو اصلاحاتی جو پیکج اناؤنس کیا تھا مودی سرکار نے، اس کے خلاف ہیں اس سے۔ اور اس احتجاج میں مزید 2 کسانوں نے خودکشی کر لی ہے۔ اب تک 5 کسان خودکشی کر چکے ہیں اپنے مطالبات کے حق میں۔ وہ اپنا خون پیش کر دیا اس تحریک کو، لیکن مودی ابھی بھی کسانوں کے مطالبات تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی 3 لاکھ سے زیادہ کسان خودکشیاں کر چکے ہیں پچھلی 2 دہائی کے اندر۔ ابھی بھی مودی ڈٹے ہوئے ہیں ان اصلاحات کے پر بات چیت کرنے کی۔ اچھا، یہی وجہ ہے جو پنڈت ہیں، کشمیر کے پنڈت ہیں، جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ایون بھارت کے اندر بھی یہ پنڈت پھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی اب کسانوں کے اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ جو پنڈت ہیں یہ جموں میں ہیں، یہ ریاست جموں میں موجود ہیں، جو پہلے پوری کشمیر میں تھے، جو 90 کے بعد وہاں منتقل ہو گئے تھے بڑی تعداد میں جموں میں۔ وہ بھی جو 5 اگست 2019 کو جو مودی نے آئین میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی، 370 کا جو قتل کیا، وہ ختم کی، اس کے بعد بھارت میں شامل کر لیا ریاست کو، جموں کشمیر کو اور یہ لداخ کو۔ اس کے خلاف ہے پنڈت، کیوں ابھی جو انتخابات ہوئے اس میں بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ BJP کے اتحاد تھا اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں جو پنڈت جنہیں بھارت مسلسل 70 سال سے استعمال کرتا رہا، اب وہ پنڈت بھی مودی کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس سکھوں کے احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس احتجاجی تحریک کو نیا ایندھن فراہم کر دیا گیا ہے، اور یہ رکے گی نہیں کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑھ کے ایک اور قدم اب سکھوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، جو کسان ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو 26 جنوری کو جو ریپبلکن ڈے ہے بھارت کا، اس دن یہ ٹریکٹر ٹرالیاں لے کے دہلی میں اور ہر جگہ نکلیں گے، اور اس سے بھارت کا جو چہرہ ہے اسے دنیا کے سامنے مزید لے کر آئیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ مودی کی غلط پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پنڈت بھی اس میں شریک ہوئے۔ اچھا، اسی طرح سے جو کشمیر میں پچھلے دنوں مقابلہ میں مارے گئے ہیں 3 نوجوان، ان کی انکوائری رپورٹ آئی، جو فوج نے بھی کہہ دیا کہ یہ ان کو جنون مقابلے میں مارا گیا، لیکن ان کے اہل خانہ اس کو تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ 3 نوجوانوں کو پہلے بھی مارا جو مزدوری کے لیے گئے تھے، اور ان میں سے نوجوان وہ بھی ہیں جو ایگزام کے لیے نکلے تھے گھر سے باہر، اور انہیں جعلی مقابلے میں مار دیا گیا ہے۔ یہ داستان پرانی ہے، مسلسل اسی طرح سے ہوتا چلا آیا ہے کشمیر میں، جہاں نوجوانوں کو پکڑ کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان پہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان کے حامی ہیں، وہاں سے آئے تھے، مقابلے مارے گئے ہیں۔ تو وہ سب جعلی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جس طرح سے 370 ختم کیا گیا تھا، اس کو بنیاد بنا کے کہ اب یہاں پہ کشمیر میں ترقیاتی کام ہوں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، زمین بانٹی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں آپ، سری نگر ہائی وے بند رہی، 2 دن بند رہی، سارا ٹریفک جام ہو گیا، دونوں سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی رہیں۔ 2 دن کے بعد انہیں اس شاہراہ کو کھولا گیا ہے۔
یعنی کہ جس کو جواز بنایا گیا تھا کشمیریوں کے مسائل ختم کرنے کے نام پر 370 ختم کی گئی، لیکن آج بھی ان کے مسائل ہیں، آج بھی اسی طرح سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے کشمیریوں کا، اور اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اچھا، پھر اب بھارت میں دوبارہ میں بات کرتا ہوں ہندوتوا نظریے کی، جس کی بنیاد پر اتر پردیش کی ریاست سے 40 خاندان مزید مائیگریٹ کر گئے مسلمانوں کے، کیونکہ انہیں تنگ کیا جاتا تھا، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، تجارتی بائیکاٹ کیا گیا، دکانوں سے سودا نہیں لیتا تھا، ان سے کوئی رسم و رواج کچھ ہر چیز کا قطع تعلق کر دیا گیا تھا، وہ وہاں سے محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جس طرح سے ہندوتوا نظریے کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اچھا اسی کے اوپر اب ان کے اپنے بھارت کے جو صحافی ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کرتا ریپبلکن ٹی وی کی، وہ جس طرح سے وہ نظریہ مودی کا نظریے کا پرچار کر رہا ہے، لیکن جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں یا سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ جن کا ہے اکھنڈ بھارت کے اوپر وہ تھا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ تھا وہ بھی ٹوٹتا جا رہا ہے۔ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اس سے نکلنا ہوگا، جس طرح کی پالیسیاں ہیں جو لوگوں کو کبھی لو جہاد کے نام پر انہیں پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ تھانے میں آپ نے پہلے اپلیکیشن دینی ہوگی شادی کرنے سے پہلے۔ میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھ دوں جس پہ لو جہاد کے اوپر جو قانون سازی کی گئی کہ 3 مہینے پہلے آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور پھر آپ نے ہندو مذہب تسلیم کرنا ہوگا، پھر آپ ہندو لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک جو فگر ہے، لیٹسٹ فگر جو ہے بھارت کی، جس میں 1 ارب 35 کروڑ سے زائد کی آبادی والا ملک ہے، اس میں صرف 2.6% ہندو جو لڑکیاں ہیں وہ دوسرے مذہب میں جا کے شادیاں کرتی ہیں، اور اس میں صرف اور صرف 0.6% مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں۔ وہ اس کے اوپر اتنا فساد برپا کیا ہوا ہے بی جے پی نے کہ مسلمانوں کے خلاف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، لو جہاد کو اس کو قرار دیا جا رہا ہے، کبھی لو جہاد، کبھی کوئی سا اور سا جہاد، کبھی بیوروکریسی جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے یعنی کہ فرسودہ ذہنیت ہے جو اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس پہ بھی ان کا بس نہیں چل رہا، صرف 0.6% ہے۔ باقی سب سے زیادہ شادیاں جو کرتے ہیں وہ سکھوں میں کرتی ہیں لڑکیاں شادی، اس کو جواز نہیں بنایا گیا، لیکن مسلمانوں کے اوپر وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں وجہ یہی ہے کہ جب آپ انتہا پسندی پہ جاتے ہیں، جو پھر آپ کی تخلیقی سرگرمیاں ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، کیونکہ بھارت اس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ابھی جو حالیہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں 2020 کی جو دنیا کی جو ٹاپ کمپنیاں جو منافع میں رہی ہیں پچھلے سال 2020 میں، اس میں جو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے چین، ان کی 36 کمپنیاں نمبر 1 ہیں، سب سے زیادہ پروفٹ پہ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد امریکہ آتا ہے، لیکن جو دوسرے نمبر پہ بھارت ہے آبادی کے حساب سے چین کے بعد، اس کی ایک بھی کمپنی نہیں ہے ان فہرست کے اندر۔ اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ وہ منفی پروپیگنڈے پہ یقین کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، کرسچنز کے خلاف، دلتوں کے خلاف، اسی لیے جو ان کی تعمیری سرگرمیاں ہیں وہ مان پڑ چکی ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے، یہ بی جے پی جس میں RSS کی کوکھ سے جنم لیا اس جماعت نے، آج وہ بھی اس پہ کہنے پہ آمادہ ہو گئی ہے کہ یہ مودی کی جو پالیسی ہیں بھارت کے ٹکڑے کر کے رہے گی۔ تو جب یہ انتہا کو پہنچ چکی ہے، جو اپنی ماں RSS جماعت جس کا نظریہ ہندوتوا کا فروغ دینا ہے، اس کی کوکھ سے بی جے پی اور مودی نے جنم لیا ہے، وہ جماعت جب یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ جیسے سابق سوویت یونین ہے اس کے ٹکڑے ہوئے، اسی طرح بھارت کے بھی ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، جو مودی کا جو کہتے ہیں کہ میں اہم ہوں، یہ ان کا وہم ہے۔ اگر ابھی بھی حالات نہ بدلے تو بھارت کے ٹکڑے ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر ٹکڑے ہو گئے تو پھر یہ مودی کی اہمیت کہاں جائے گی؟ یہ وہم میں بدل کر بھارت ختم ہو جائے گا اور ان کے پاس پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے اپنی پالیسیوں کے درست سمت پہ لے کر آئیں، اسی میں بھارت کی بقا ہے، اسی میں بھارتی عوام کی بقا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔